آیت نمبر 184 سے سیام کے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ کی آیتوں میں رک کر، ڈٹ کر، صبر کر کے تدبر اور غور و خوض کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور یہ الصیام کا پروسیس 188 پہ آ کر مکمل ہوتا ہے، اور 189 سے ہی دلائل کے لیے مکمل ڈیڈیکیشن یا اس کے لیے مکمل اہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کی اہلیت کیسے حاصل کرنی ہے، اور پھر 196 میں آ کر دلائل کی تکمیل اور مکمل تعمیر کس طرح کرنی ہے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے الحج اشہر معلومات، یعنی کہ وہ جو دلائل کی کمپلیشن آپ نے پچھلی آیت میں کی ہے، اب یہاں آ کر ان دلائل کے معلومات کی تشہیر کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے جو دلائل سامنے آئے ہیں ان کے معلومات کی تشہیر کرنی ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو کوئی ان دلائل میں سے قائل کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کو 3 ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پہلی ہدایت فلا رفثا، فحش کلامی نہیں کرنی۔ قرآن نے فحش کو اللہ کے ساتھ شرک کہا ہے، یعنی ایسی باتیں اللہ کے احکامات کے ساتھ مکس کر کے پیش کرنا جو قرآن میں موجود نہیں ہو۔ دوسری ہدایت ولا فسوقا، اور نہ ہی ان دلائل کی عمدہ ترین باتوں کو نوٹ ڈاؤن کرنے والے یا ذہن نشین کرنے والوں کو تکلیف دے، یعنی جب وہ دلائل کے معلومات کی تشہیر کرے تو جو کوئی بھی ان معلومات کو اپنے پاس محفوظ کرنا چاہے یا لکھنا چاہے یا اس کو یاد کرنا چاہے تو اس کو تکلیف نہ دے۔ اور تیسری ہدایت ولا جدالا، اور نہ ہی خواہ مخواہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے بات کو بڑھائے۔ مطلب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا اگر کوئی اپنی بات رکھنا چاہے تو اس کے ساتھ جھگڑے مت۔ فی الحج، دیے گئے دلائل میں، یعنی کہ پہلی چیز کہی گئی کہ جو دیے گئے دلائل ہیں ان کی معلومات کی تشہیر کرنی ہے، اور جو کوئی بھی ان دلائل کی تشہیر کو اپنے اوپر فرض کر لے، لازم کر لے، تو اس کو ان دلائل کے معاملے میں 3 چیزیں نہیں کرنی۔ نہ تو ایسے احکامات جو قرآن میں نہیں ہیں اس کے ساتھ اس کو مکس کرے، اور دوسری چیز، اور نہ ہی جو ان دلائل کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا چاہے یا لکھنا چاہے اس کو تکلیف دے، اور نہ ہی اس میں جھگڑے۔ اگر کوئی بھی اپنی بات رکھنا چاہے اس دیے گئے دلائل کے بارے میں تو اس کے ساتھ جھگڑے مت۔ یہ 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو عمل اللہ کے احکامات میں سے کرتے ہو اللہ جانتا ہے اس کو۔ وتزودوا، اور تم سب دلائل کا سامان لے کر آگے بڑھو، یعنی اگر تم نے دلائل کی تشہیر اپنے اوپر لازم کر لی ہے تو اسی دلائل کے احکامات کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، پس یقیناً سب سے بہترین آگے بڑھنا تقوی ہے، یعنی بہترین طریقے سے اگر تشہیر کرنی ہے معلومات کی تو ہر لمحے تقوی کو سامنے رکھو، جس کا سب سے اہم نقطہ نگاہ امن کا قیام اور من گھڑت روایات سے کنارہ کشی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور میرا تقوی اختیار کرو اے عقل و دانش والوں، یعنی اگر عقل کا استعمال کرو یا تھوڑا سا کامن سینس بھی استعمال کرو تو امن لانا اور غیر عقلی دلیلوں اور من گھڑت عقیدوں سے کنارہ کشی ہی میں تم سب کی بہتری ہے۔